حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ انشاءاللہ۔ جنت تو نہیں دیکھی، ہاں مگر ماں کو ہنستے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ شرافت کے نقابوں میں، حیا کے سب تقاضوں میں اگر آنکھ نہیں ہے پاک تو پردہ فضول ہے۔ سادگی پر فتوے سبھی دیتے ہیں مگر مرتے سب چہروں پر ہیں۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلے رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں ہوتا۔ چھین جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، کچھ چیزوں کا پاس رہنا بہتر نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت کبھی زیادہ ہوتی ہے اور کبھی اپنی صلاحیتیں کے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی سکیں کے لیے۔ ہم بھی مسکراتے تھے کبھی بے پرواہ انداز سے، دیکھا ہے آج خود کو کچھ پرانی تصویروں میں۔ بے حد ہنسنے والے اکثر اپنے لیے دعاؤں میں موت مانگتے ہیں۔ ہم مرنے والوں کے لیے تھوڑی روتے، مرنے والے کے لیے کوئی نہیں روتا، ہم سب تو اپنے نقصان پر روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ جیسا کوئی اپنا نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ کچھ باتوں پہ انجان رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ بھی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ کبھی ہم بہت چاہ کر بھی کسی کی چاہت میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے ہم نہیں ہو سکتے، ہماری کمی انہیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں ہمارا نام ان کے لیے بے نام ہی رہتا ہے، اہمیت کسی بھی طرح سے خریدی نہیں جا سکتی۔ جب جل کے نشین خاک ہوا تب ٹوٹ کے برسا بادل بھی، اس وقت کہاں تھی کالی گھٹا جب آ کے آگ لگا دی لوگوں نے۔ اپنی آنکھوں کے نیچے ہلکے تو دیکھو، تم تو گھر کے سب سے لاڈلے بچے تھے، خدا ہی رہ گیا نا تمہارے پاس، بتا وہ جان سے پیارا کدھر گیا۔ کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ اداسی کا بھی کوئی موسم نہیں ہوتا، کب کہاں یہ آپ پہ طاری ہو جائے آپ نہیں جانتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ آپ سے آپ کی گویائی کی طاقت چھین لیتی ہے، اور آپ چاہ کر بھی اظہار نہیں کر سکتے کہ کون سی بات اس اداسی کا سبب ہے۔ کہنے کو ساتھ اپنے ایک دنیا چلتی ہے۔ زندگی میں سفر ضروری ہے، مگر کچھ مقام ایسے ہیں جن پر بس ٹھہرے رہنے کا دل کرتا ہے۔ کہاں کہاں سے تو ناکام ہو کر آتا ہے، ہم ہی پر تیرے سارے وار کیوں چلتے ہیں۔ خدمت خلق کی تشہیر میں سب سے آگے ہم ہیں، جو ماں کا سکون باپ کا بازو نہ بنے۔ ممکن نہیں وہ بے خبر ہو جذبات سے میرے، بات دل کی ہے دل تک تو جاتی ہوگی۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ تو نے کتنوں کی قسمت سنواری ہے، بس اتنا کہہ دے کہ اب تیری باری ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ تیرا سایہ رہے مجھ پر میری زندگی کی آخری حد تک، وہاں تجھے ایک دن نہ دیکھوں تو زندگی بری لگنے لگتی ہے۔ تجھ سے ایک عمر سے وابستہ ہے میری دنیا، اور اس دنیا کا ہر ایک خواب تیری ذات سے ہے، اس کا موضوع بھی تو، لفظ بھی تو، حرف بھی تو، یعنی اس دنیا کا ہر باب تیری ذات سے ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تب تب ہم نے آپ کا ہی نام دہرانا ہے۔ جب انسان کی دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔
دل کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کیا؟ مختصر یہ کہ محبت کو سزا جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں خوش ہوں اکیلی ہو کر، اس قدر خوش ہوں کہ یہ فقط میرا خدا جانتا ہے۔ مجھے چاند شروع سے ہی بہت پسند ہے، ایسا لگتا ہے پوری کائنات اس کی خوبصورتی اللہ نے چھوٹے سے ٹکڑے میں رکھ دی ہو۔ ہائے ان ان گنت ستاروں میں وہ تنہا چاند۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک مدت سے تجھے درد میں رکھا جس نے، وہ محبت میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ تیرے کوچے میں جو آیا ہے غلاموں کی طرح، اپنی بستی کا سکندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ احمد فراز لکھتے ہیں، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ جون ایلیا لکھتے ہیں، میں اس قدر ہار جاؤں گا تم جیت کر بھی پچھتاؤ گے۔ جون ایلیا لکھتے ہیں، اب مجھ پر حق نہ جتانا، تم تیرے حصے کا مر چکا ہوں۔ واسی شاہ لکھتے ہیں، بے ایمانی بھی تیرے عشق نے سکھائی تھی، تو پہلی چیز تھی جو ماں سے چھپائی تھی۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، یہ بھی ایک رسم دنیا ہے غالب، پہلے بدل جانا اس کے بعد بچھڑ جانا۔ احمد فراز لکھتے ہیں، اس سے کہنا میری سزا میں کچھ کمی کر دے، عادی مجرم نہیں ہوں، غلطی سے عشق ہوا تھا۔ احمد فراز لکھتے ہیں کہ کوئی دھوپ چھاؤں کا موسم ہو اور مدھم مدھم بارش ہو، ہم گہری سوچ میں بیٹھے ہوں، سوچوں میں سوچ تمہاری ہو، اس وقت تم ملنے آ جاؤ اور خوشی سے پلکش تمہاری ہو، ہم تم دونوں خاموش رہیں اور زباں پر آنکھیں حاوی ہو، تم تھام لو میرے ہاتھوں کو اور لفظ زباں پہ جاری ہو۔ دل امیر تھا لیکن مقرر قریب تھا، ہم اچھے بہت تھے لیکن برا نصیب تھا، کوشش کر کے بھی کچھ نہ کر سکے ہم، گھر بھی جلتا رہا اور سمندر بھی قریب تھا۔